جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکومتیں جو منتخب ہوتی ہیں ان کی ذمہ داری، ان کا مقصد عوام کو ریلیف دینا، ان کے مسائل حل کرنا، ملک میں جو شائع خورد و نوش ہیں ان کی قیمتیں کنٹرول میں رکھنا. اور آج کی دنیا میں یہ کام پالیسی کے ذریعے ہوتا ہے. ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ایک کے بعد دوسری حکومت جو ہے وہ نہ صرف اپنے اس کام میں ناکام رہتی ہے بلکہ عوام کی تکلیف میں مزید اضافہ کرتی ہے. جو یہ پالیسیاں بنتی ہیں، کیا یہ نااہلی ہے یا کرپشن ہے، اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں. ہم نے چند حقائق چینی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے ہیں. چینی ایک بنیادی استعمال کی چیز ہے. پاکستان میں ساری چینی ملک کے اندر ہی پیدا ہوتی ہے. تقریباً یہ 70 لاکھ ٹن چینی ہم پیدا کرتے ہیں. اتنی کھپت ہو جاتی ہے. ملک کے اندر کوئی 90 کے قریب شوگر مل ہیں اور ان میں سے اکثریت کی ملکیت جو ہے کوئی 30-40 مالک ہیں. اکثریت کا بال واسطہ یا بلا واسطہ تعلق جو ہے وہ سیاست سے ہے. ہر جماعت کے لوگ شوگر ملوں کے مالک ہیں. اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. کاروبار کرنا ہر ایک کا حق ہے. لیکن جب کاروبار اور حکومتی پالیسی میں تضاد آ جائے اور تضاد ایسا ہو جس کی قیمت ملک کے عوام ادا کریں تو خرابی وہاں پر پیدا ہوتی ہے. اس کی ایک واضح مثال پچھلے 1 سال کے اندر ہمارے ملک میں شوگر کی حالت ہے، چینی کی. یہ نئی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب کے حکومت میں بھی یہی ہوا تھا. ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی، چینی 55 روپے سے 90 روپے پہ چلی گئی. اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آئی، اس میں پھر چینی بڑھ گئی اور پچھلے سال چینی کی قیمت تقریباً 120 روپیہ فی کلو تھی. یہ بتایا گیا کہ ملک میں چینی کی پیداوار زیادہ ہوئی ہے تو ہم اس کو ایکسپورٹ کر کے زر مبادلہ کما سکتے ہیں. یہ اچھی بات ہے. اور پہلے اس میں 1.5 لاکھ ٹن کی اجازت دی گئی جولائی 2024 میں، پھر 1 لاکھ ٹن کی اجازت دی گئی ستمبر 2024 میں، اور پھر یکمشت اکتوبر 2024 میں 5 لاکھ ٹن کی اجازت دے دی گئی. جب سے چینی برآمد کرنے کی اجازت ملی تو ملک کے اندر چینی کی قیمت بڑھنی شروع ہو گئی. مختلف کمیٹیاں حکومت بناتی رہتی ہے. اس دفعہ چینی پہ کچھ زیادہ ہی کمیٹیاں بن گئیں. جس طرح ملک کا سب سے بڑا مسئلہ چینی کی درآمد تھا. ایک کابینہ کی کمیٹی تھی، شوگر مانیٹرنگ کمیٹی. اکتوبر میں اس کے چیئرمین کو بدل کر ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر جو ہیں وہ اس کے چیئرمین بن گئے اور انہوں نے 11 اکتوبر کو اجازت دی 5 لاکھ کی ایکسپورٹ کی. اسی دن کابینہ نے بھی اس ای سی سی کے فیصلے کو، یہ ای سی سی میں گیا، وہاں اپروو ہوا 11 اکتوبر کو ہی کابینہ نے بھی اپروول دے دی. یہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے لیکن اس دن ہوا. جب یہ اپروول مل گئی تو چینی کی قیمت بڑھنی شروع ہو گئی. 120 سے 130، 140، 150، 160، 170، 180، 210، 230 تک چینی پاکستان میں بکی. اب اس میں جو کابینہ کا فیصلہ تھا، جو شوگر مانیٹرنگ کمیٹی نے اجازت دی
ECC نے منظور کیا، کابینہ نے منظور کیا ایک ہی دن میں، اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ چینی کی قیمت 140 سے اوپر نہیں جائے گی، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ ملوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ چینی کی قیمت 140 سے نیچے رکھیں۔ 140 کا فیصلہ کیسے ہوا یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال اس میں 140 لکھا گیا، لیکن چینی جو ہے وہ 200 کے لگ بھگ چلی گئی۔ انتظامی کوششیں جب ہوتی ہیں، آپ مارکیٹ کو انتظامی معاملات سے کنٹرول کرنے والی وقت چلا گیا۔ انتظامی جب کوششیں ہوئی تو قیمت 230 تک نایاب ہو گئی مارکیٹ میں، اور 230 تک بھی گئی، اس سے بھی کوئی خاطر خواہ اثر نہیں پڑا۔ جو چینی کی کھپت ہے، جہاں پر آج قیمت ہے، ہر 1 روپیہ جو چینی میں اضافہ ہوتا ہے، یہ پاکستان کی عوام کی جیب سے 7 ارب روپیہ جاتا ہے سال میں۔ اگر چینی کی قیمت میں 50% اضافہ ہو گیا اور چینی کی قیمت جو ہے وہ 120 سے 160 پہ چلی گئی، 180 پہ چلی گئی، تو یہ سارا سال تو اتنی نہیں تھی، لیکن بہرحال یہ 300-400 ارب روپیہ جو ہے یہ پاکستان کے عوام کی جیب سے چینی مل کے مالکان کو چلا گیا۔ نہ یہ کسان کو گیا، نہ یہ کسی آڑتی کو گیا، نہ یہ ریٹیلر کو گیا، یہ ڈائریکٹ جو 30-40 مالکان ہیں، اس ایک سال کا عرصہ ہونے لگا ہے، اس ایک سال کے عرصے میں 300 سے 400 ارب روپیہ ان مالکان کے پاس چلا گیا۔ یہ رقم کتنی ہوتی ہے؟ ہم جو 60 لاکھ لوگ بسپ کے پروگرام میں ہیں، اس کے لیے ہم تقریباً 700 ارب کی رقم مختص کرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی پالیسی کے ذریعے 30 سے 40 مل مالکان کو ماشاءاللہ 300 ارب روپے سے زیادہ کا فائدہ، ان کے عام فائدے سے علاوہ اضافی فائدہ 300 سے 400 ارب کا پہنچا دیا ہے۔ اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ کمیٹیاں اگر آپ دیکھیں، جو میں بات کر رہا ہوں یہ اسٹیٹ بینک کے ویب سائٹ پہ یہ جو 11 اکتوبر کا ECC کا فیصلہ یہ موجود ہے، من و ان جس طرح وہ کاغذ اپروو ہوا تھا، نوٹیفکیشن موجود ہے۔ تو کمیٹیز کی کم از کم 7-8 کمیٹیاں تو ہم گن چکے ہیں، جن کا کام صرف ملک میں چینی کی قیمت کو کنٹرول کرنا ہے اور ایکسپورٹ کے اثرات کو دیکھنا ہے۔ ان کمیٹی میں سب سے پہلے شوگر ایڈوائزری بورڈ آتا ہے، پھر ایک منسٹری آف فوڈ اینڈ سیکورٹی کی کمیٹی ہے، اس کے بعد ایک شوگر مانیٹرنگ، کابینہ کی شوگر مانیٹرنگ کمیٹی ہے، ایک انٹر منسٹریل کمیٹی آن امپورٹ ایکسپورٹ آف شوگر یہ بھی موجود ہے، ایک PM کی ہائی لیول کمیٹی ہے جو دسمبر 2024 میں بنی تھی۔ ECC وہ بھی اس کے اندر اس کا بھی اثر ہے، کابینہ کا بھی اثر ہے، اور ایک قومی اسمبلی کی کمیٹی بھی ہے۔ یہ سب ملک میں چینی کی پیداوار، چینی کی مارکیٹ میں دستیابی اور چینی کی قیمت کی نگرانی ان کے ذمہ ہے۔ اور لیکن چینی کی قیمت 50% اس کا اضافہ ہو گیا۔ یہ کارکردگی ہے اس کابینہ کی، اس ملک کی حکومت کی، جو چینی کو اپنی غلطی سے، جب ملک میں پیداوار نہیں تھی، آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی،
اور اس سے یہ سب معاملہ پیدا ہوا کہ 300 سے 400 ارب روپیہ پاکستان کے عوام کی جیب سے مل مالکان کو پہنچ گیا. اور آج بھی 1 ارب روپیہ یومیہ، میں جس دن بات کر رہا ہوں 4 اکتوبر کو، 1 ارب سے زیادہ روپیہ یومیہ پاکستان کے عوام کی جیب سے مل مالکان کو جا رہا ہے. پوری حکومت ناکام ہے، یہ 7-8 کمیٹیاں بھی ناکام ہیں، پارلیمان بھی ناکام ہے. کیا مل مالکان چینی کے اس ملک میں اتنے طاقتور ہیں کہ پوری حکومت ان کے سامنے بے بس ہے؟ میں آٹے کی بات آج نہیں کر رہا، آٹے کا کام تو اس سے بھی آگے بڑھ گیا ہے. یہ آج کیفیت ہے ملک کی. ملک میں گورننس کی یہ حالت ہے. یہ وفاقی حکومت ہے جو چینی کے معاملے میں پڑی ہوئی ہے، اور چینی کی قیمت اس پچھلے 1 سال کے اندر 50% اضافہ ہو چکا ہے. اس کا کوئی جواب دینے والا ہے؟ کوئی وزیر آ کے کہہ دے کہ چینی کی قیمت نہیں بڑھی، کوئی وزیر کہہ دے کہ یہ 8 کمیٹیاں نہیں بنی ہوئی، کوئی وزیر کہہ دے کہ ہم سے غلطی، یار غلطی تو مان لینا کہ آپ سے غلطی ہو گئی. اور غلطی یہاں ختم نہیں ہوئی، پھر اجازت دے دی گئی کہ اب چینی ملک کے اندر درآمد کی جائے، امپورٹ کی جائے. ایکسپورٹ پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے، امپورٹ گورنمنٹ کر رہی ہے. آپ نے امپورٹ کرنی تھی، مارکیٹ میں کمی تھی، پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دیتے، وہ امپورٹ کر لیتے، چینی کی قیمت سٹیبلائز ہو جاتی. اس وقت بھی، آج بھی، جب ٹی سی بی کا ٹینڈر ہوا، ملک میں دنیا میں چینی کی قیمت $540 تھی، پاکستان نے 580 میں خریدی. اس کا کوئی جواز ہے کسی کے پاس؟ آج بھی 540 ہے. آپ پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دیتے، جب آپ اتنی بڑی تعداد میں چینی کو خریدتا ہے مارکیٹ میں، تو دنیا میں اس سے قیمتیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، اس کا ایک بڑا اثر ہوتا ہے. تو پاکستان کی حکومت نے، ٹی سی پی نے، چینی جو ہے وہ پاکستان کی مارکیٹ سے بھی زیادہ قیمت میں اور انٹرنیشنل مارکیٹ سے بھی زیادہ قیمت میں خریدی. اب یہ چینی کیسے بکے گی جہاں پر 50% چینی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے؟ آپ اس سے مہنگی چینی خرید رہے ہیں. تو پھر ہم نے، حکومت نے کیا کیا کہ سیلز ٹیکس سے ایگزمپشن دے دی. 15% سیل ٹیکس ہے. جب 15% آپ ٹیکس نہیں لگائیں گے اس کے اوپر جو چینی درآمد ہوئی ہے، تو پھر وہ مقامی چینی کی قیمت سے کچھ کم ہو جاتی ہے. چلیں اچھی بات ہے، آپ عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں. اگر وہ چینی 2 لاکھ ٹن مارکیٹ میں آتی اور مارکیٹ کو پتہ ہوتا کہ حکومت مزید بھی درآمد کر لے گی، تو پاکستان میں چینی کی قیمت 15-20 روپے نیچے آ جاتی. لیکن حکومت نے اس چینی کو مارکیٹ میں نہیں جانے دیا، اور جو ملک میں مشروبات اور زیادہ چینی استعمال کرنے والی بڑی فیکٹریاں ہیں، ان کو مجبور کیا کہ آپ یہ چینی خریدیں گے. انہوں نے کہا بھائی ہم تو چینی سستی مل رہی ہے، ہم کیوں چینی یہ خریدیں گے؟ تو ان سے کہا جی آپ نے چینی خریدنی ہے. پھر اس کے اندر حکومت کی مشینری بھی ملوث ہوئی، پولیس بھی ملوث ہوئی، ان کو مجبور کیا گیا کہ یہ چینی آپ لیں گے. یعنی مارکیٹ میں جاتی 15-20 روپے عوام کا فائدہ ہو جاتا، وہ 15-20 روپے نقصان کس کا ہوتا؟ چینی مل کے مالکان کا. تو درآمد کے اندر بھی چینی مل کے مالکان کا خاص خیال رکھا گیا. اگر آپ نے کچھ کرنا تھا تو چینی مل کے مالکان کو کہتے کہ آپ نے ایکسپورٹ کیا تھا، اب امپورٹ ہو رہی ہے تو آپ یہ لیں اور اس کو بیچیں. تو وہ ریلیف بھی چینی مل کے مالکان کو دیا گیا، پاکستان کے عوام کو نہیں دیا گیا. اور آج بھی اس ملک کے لوگ
1 ارب روپیہ یومیہ مزید ہدیہ جو ہے وہ اس ملک کے چینی مل کے مالکان کو دے رہے ہیں۔ یہ کون سی حکومت ہے؟ یہ کون سی سوچ ہے؟ یہ کون سی گورننس ہے؟ پھر میں فارم 47 کی بات کروں گا، الیکشن کی بات کروں گا تو لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ جو حکومتیں عوام کی نمائندہ نہیں ہوتی ان کو عوام کی فکر نہیں ہوتی، اپنی جیب کی فکر ہوتی ہے۔ میں نہیں کرپشن کا الزام لگاتا کسی پر، لیکن یہ خود فیصلہ کر لے پاکستان کے عوام کے کرپشن ہے یا نااہلی ہے۔ دونوں صورت میں قیمت پاکستان کے عوام نے ادا کی ہے۔ کابینہ کے ممبر خواجہ آصف صاحب انہوں نے خود اسمبلی میں فلور پر کہا ہے کہ کرپشن حد سے بڑھ گئی ہے۔ اس پر بجائے کابینہ نوٹس لیتی یا پارلیمان نوٹس لیتا، ایک اور وزیر صاحب ان پہ حملہ آور ہو گئے۔ یہ آج ملک کے کابینہ، ملک کے لیڈرشپ کی یہ حالت ہے۔ اگر اس ملک میں کوئی حکومت ہوتی، کوئی وزیر اعظم ہوتا، اس وزیر کو کہتا جو ایک سینئر منسٹر پر حملہ آور ہوا پارلیمنٹ کے فلور پر کہ سیدھے گھر جاؤ۔ کابینہ اس طرح نہیں چلتی، حکومتیں اس طرح نہیں چلتی۔ میں اس معاملے میں فریق نہیں ہوں، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے حکومت کے چلنے کا۔ ایک طرف کابینہ کی یہ حالت ہے کہ 300 سے 400 ارب کا بوجھ پاکستان کے عوام پر لاد دیا اور اس کے ختم ہونے کا کوئی نظر نہیں آتی جگہ۔ آج بھی کوشش ہوتی ہے کہ بازار میں 175 روپے کی بیچیں، لیکن جو ریٹیلر جو 185 کی خود چینی لے رہے ہیں تو 175 کی کہاں سے بیچے گا؟ تو چینی نایاب ہو جاتی ہے، چینی پھر بلیک مارکیٹ ہوتی ہے۔ یہ معاملات ہیں جو آج پاکستان کے عوام اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ وہ گورننس ہے، یہ وہ انکمپٹنس ہے، یہ وہ عوام کے معاملات سے عدم توجہی ہے۔ یہاں پالیسیاں بنتے بنتے مہینے سالوں لگ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے فیصلے جو ہیں، جو عوام کو ریلیف دیتے ہیں، جو ملک کو فائدہ دیتے ہیں، وہ پڑے رہتے ہیں۔ لیکن چینی کی ایکسپورٹ 5 لاکھ ٹن کا فیصلہ ایک دن میں مانیٹرنگ کمیٹی بھی کابینہ کی کرتی ہے، ECC بھی کرتی ہے، کابینہ بھی کرتی ہے۔ یہ آج ہمارے ملک کی کیفیت ہے۔ ابھی اگلے ہفتے آپ کو گندم کا بھی بتائیں گے، مزید باتیں بھی بتائیں گے۔ یہ ہمیں شوق نہیں ہے یہ بات کرنے کا، لیکن آخر نہ پارلیمان ملک کے عوام کی بات کرتا ہے، نہ حکومت کرتی ہے، نہ اپوزیشن کرتی ہے۔ کوئی تو بات کرنے والا ہو۔ تو ہم نے، عوام پاکستان نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ جہاں بھی یہ خرابیوں کی ایک لسٹ ہے اس ملک کے اندر، لاپرواہی جو ہے، لاپرواہی سے بری، فیصلہ نہ کرنے سے برا کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آج حکومت مان لے نا، ڈپٹی پرائم منسٹر کھڑے ہو کے مان لے ہم سے غلطی ہوگی، چلے ہم مان لیتے ہیں یار آپ سے غلطی ہو گئی۔ لیکن یہ جو لاپرواہی ہے، مستقل لاپرواہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جناب سر، ایک تو یہ تاریخ جس طرح آپ نے ابھی بتایا ہے، بار بار آپ نے نااہلی کہی ہے، کرپشن سے ختم ہوتا ہے دنیا کے اندر، یہ ذرا بتا دیں۔ جی اسی سے ختم ہوتا ہے۔ ہم باہر نکلے ہیں نا، بات کی ہے نا، کسی اور نے بات کی ہے؟ کسی نے چینی کی بات کی ہے کہ اس ملک کے عوام سے جو پس رہے ہیں ان پہ مزید آپ 300-400 ارب کا بوجھ ڈال دیں؟ بات تو کر دی ہے نا، پارلیمان میں ہونی چاہیے تھی۔ جمہوریت میں یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اگر حکومتیں نمائندہ ہوں، عوام کی فکر ہو، تو وہ کسی کی بات سن کر جواب دیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ یار کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے نااہلی تھی، ٹھیک ہے، انسان ہے، خطا ہو گئی، لیکن یہ آپ مستقل خطا ہی کیے جا رہے ہیں۔ کمیٹی موجود ہے، اگر پوری کابینہ جو ہے وہ چینی کی قیمت کنٹرول نہیں کر سکتی، پھر وہ کیا کام کرے گی؟